نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کیوں نہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کروں کہ یہ جی سی میں درس قرآن کا سلسلہ جو کچھ عرصہ پہلے بہت ہی باقاعدگی کے ساتھ ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب کی خصوصی دلچسپی سے شروع ہوا، آڈیٹوریم میں جیم پیکڈ پروگرام ہوتے رہے، آج کچھ وقفے کے بعد جو مجبوری سے اس وائرس کی وجہ سے آ گیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ پھر سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ بھائی میرے دل سے دعا نکل رہی ہے، اس لیے کہ پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کی دلچسپی تھی اور اب بھی انہی کی خواہش ہے کہ ہم یہ تربیت کا سلسلہ پھر سے شروع کریں۔ آپ میرے ساتھ آمین کہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ان کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی میرا اور آپ کا کامن انٹرسٹ ہے، دعا کریں اللہ کرے جی سی یونیورسٹی پاکستان میں نمبر 1 یونیورسٹی بن جائے، اس کے بچے انٹلیکچول لیڈر بنیں اور کردار میں بھی عملی نمونہ ہوں۔ جو آیات میں نے آج پڑھی، یہ پیارے بچوں، یہ یوں کہہ لیجئے قرآن مجید کے الفاظ میں استقبال رمضان کا پورا ایک رکوع ہے۔ میں نے سارا رکوع تلاوت نہیں کیا، اس میں سے 3-4 آیات پڑھی ہیں، بس مختصر سے وقت میں میں اسی کو بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض رہے ہیں۔ یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ تربیت کا نظام ہے جو نیا نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی اسی طرح فرض رہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے، تم اس صلاحیت تمہارے اندر آ جائے، وہ کردار تمہارے اندر آ جائے جو کردار اس مقصد عظیم کے لیے ضروری ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور وہ ابھی انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا۔ بچوں، اللہ کریم نے اس امت مسلمہ کو ورلڈ لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا مقام، اس کے لیے اتنا ہی بڑا کردار چاہیے۔ اسی کردار کا نام تقوی ہے۔ یہ تقوی کو سادہ لفظوں میں یوں عرض کر دوں، لفظی معنی تو ہوتا ہے بچنا، کہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ تربیت ہے جس سے آپ سیکھتے ہو کہ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر ہر برائی سے رکتے چلے جانا ہے، ہر نیکی کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے، نیکی سے برائی سے نفرت پیدا ہو جائے اور نیکی سے محبت پیدا ہو جائے، ڈیولپ ہو جائے، سمجھو تقوی کا جوہر آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔
اس کو آپ دیکھو، جب آپ افطاری کرتے ہو وہ دعا کے الفاظ ہیں، اس کے اندر روزے کا مقصد چھپا ہوا ہے، ہم جلدی جلدی سے پڑھ جاتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اللہم انی لک صمت، ان کے الفاظ میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پوری امت پڑھتی ہے اللہم انی لک صمت، اللہ میں نے سارا دن روزہ رکھا، بھوکا پیاسا رہا، کس کے لیے؟ تیری محبت میں، تیرے پیار میں۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ ایمان کا معنی ہی یہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تیری محبت میں ڈوب کر بھوکا اور پیاسا رہنے کا جو مزہ آیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک ایک برائی جو مجھے دعوت دیتی رہی میں چھوڑتا چلا گیا، آنکھیں بھٹکنا چاہتی تھی میں نے روکا، زبان جھوٹ بولنا چاہتی تھی میں نے نہیں بولنے دیا، ہاتھ ظلم ڈھانا چاہتے تھے میں نے نہیں ڈھانے دیا، پاؤں غلط راستے پہ مجھے اکساتے تھے میں نے نہیں جانے دیا، زبان کو سچائی کی طرف، کان میری اچھائی سنے، ہاتھوں سے انسانیت کی بھلائی ہو، پاؤں میرے سیدھی راہ پہ چلے۔ اللہ یہ سارا دن میں نے تیری محبت میں اسی طرح گزارا ہے۔ انی لک صمت، دیکھا روزے کا مقصد؟ انی لک صمت وبک آمنت، اور اب تو میں آپ کا بن گیا ہوں، میں نے آپ کو مان لیا ہے، اپنا مالک مان لیا ہے، اپنا خالق مان لیا ہے، میں نے سب کچھ ہی آپ کو اپنا مان لیا ہے۔ وعلیک توکلت، میرے بھروسہ، میری سارا توکل آپ کی ذات پہ ہے، اپنی قوت بازو پہ نہیں، آپ کے فضل و کرم پہ بھروسہ ہے۔ میں جو بھی قدم اٹھاتا ہوں آپ کا نام لے کے اٹھاتا ہوں۔ اور جو آخری حصہ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اور یہ جو جس رزق پر میں افطاری کر رہا ہوں بھائی صرف وہ آئٹم نہیں جو دسترخوان میں موجود ہے، رزق میں یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے جس سے میں افطاری کر رہا ہوں، لیکن کیا صرف یہی کھانے پینے کی چیزیں آپ کی عطا کردہ ہیں؟ نہیں، سب کچھ جو میری پوزیشن میں ہے، میری جان ہے تو آپ کی، میرا مال ہے تو آپ کا، میرے بچے ہیں تو آپ کے، whatever I possess all it belongs to you, nothing belongs to me، ان میں سے میرا کچھ نہیں ہے۔ ارے اپنی ساری ملکیت سے دستبردار ہونے کا نام روزہ ہے۔ اور اللہ نے جب سب کچھ یہ میرے ہی پوزیشن میں رکھا ہوا ہے تو اب یہ میری ملکیت نہیں ہے، اس کی امانت بن چکی ہے۔ پھر میں کہوں گا یہ آنکھیں امانت، زبان امانت، ہاتھ پاؤں امانت، مال امانت، ایک ایک سانس امانت ہے۔ جب یہ پوری زندگی اس امانت میں ڈھل جائے، اللہ کے پیار میں ڈوب کر، کیسی اعلیٰ تربیت ہے، بولو کیسا کردار پروڈیوس ہوگا، کس قسم کے لوگ پروڈیوس ہو گئے؟ اسی قسم کے لوگ پروڈیوس ہوئے تھے جن کو اللہ کے رسول نے یہ تربیت فراہم کی تھی۔ وہ آبادی کے لحاظ سے عرب کا 1/10 سے 10واں حصہ تھے، معاشی طور پہ بھی بدحال تھے، اس کے باوجود غالب آ گئے۔ دے روز ایز لیڈرز۔ بتاؤ کون سی چیز تھی جو ان کو ان بلندیوں پہ لے گئی تھی؟ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے یہ پورے عرب ہی نہیں بلکہ اس سے آگے نکل کر حضرت عمر کے دور تک پہنچتے پہنچتے 25 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز تک یہ اسلامی ریاست پھیل چکی تھی؟ وقت کی سپر پاورز بھی سرنگوں ہو گئی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کون سی بات تھی؟ ایک ہی بات تھی، اخلاقی برتری، اخلاقی قوت، یہی تو ان کا اصل ہتھیار تھا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات سنو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک پتہ کون سا ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا؟ آپ دیکھا قرآن اور رمضان کا تعلق آپس میں؟ اللہ اکبر، ھدی للناس، which is a source of guidance for entire mankind، پوری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ ھدی للناس، ان بٹوین دا لائن پیغام چھپا ہوا ہے کہ جب یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے تو پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچانا کس کی ڈیوٹی ہے؟ تمہاری ہی تو ڈیوٹی ہے۔ اتنا بڑا کام تو پھر اتنی بڑی تربیت اور اتنا بڑا کردار لازم ہے۔
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کیسی واضح تعلیمات ہیں، کیسا حق اور باطل کی پہچان کا نظام ہے جو ہم نے نازل کر دیا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر، تم میں سے کسی کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے، فلیصمہ، دیکھنا محروم نہ رہ جانا، اس کے روزے رکھ لینا۔ یہ اس پر کتنی امپورٹنس ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کو میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر پہ چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ چونکے، کیسا کبھی کوئی شخص بولنے والا نہیں، کوئی کچھ دعا مانگنے والا نہیں، تو یہ آمین حضور فرماتے چلے جا رہے ہیں، راز کیا ہے؟ جب آپ فارغ ہوئے تو صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ماں باپ ہمارے آپ پہ قربان جائیں۔ آج آپ سیڑھیوں پہ قدم رکھتے چلے جا رہے تھے ممبر کی، اور آمین فرماتے جا رہے تھے، تو راز کیا ہے؟ تو حضرت پیارے نبی نے فرمایا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کریم کا پیغام ہے، جس کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے اور وہ اس کے روزے رکھ کے جہنم سے نجات نہ پالے، جنت الفردوس نہ حاصل کر لے، وہ بد نصیب و بد مراد ہو جائے، نامراد ہو جائے۔ میں نے آمین کہا، پیغام رب العالمین کا، جواب رحمت للعالمین کا، لے کے آنے والے جبرائیل امین۔ اللہ اکبر۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین کہنے لگے، رب العالمین فرماتے ہیں کسی محفل میں آپ کا ذکر ہو، محسن انسانیت کا ذکر ہو، اور کوئی اتنا بخیل ہو کہ آپ کا نام سن کے درود نہ پڑے، وہ بد نصیب و نامراد ہو۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین کہنے لگے، رب العالمین کا پیغام ہے، جس کو اپنے ماں باپ مل جائے، وہ جوان ہو، ماں باپ بڑھاپے میں ہوں، ان کی خدمت کر کے، ان کا ادب کر کے، ان کے سامنے بچھ کر وہ اپنی جنت حاصل نہ کر لے، بد نصیب و نامراد ہو۔ میں نے آمین کہا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا اہمیت ان تین اعمال کی کتنی زیادہ ہے۔ تو رمضان میرے بچوں، نوٹ خدا کے لیے اس ماہ مبارک کا ایک روزہ بھی ضائع نہ ہو، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات جو آخر میں آئی کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، وہ بعد میں رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو تو صحیح اللہ کا نظام، یرید اللہ بکم اليسر۔ یہ اللہ کا دین مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، ارے یہ تو تمہاری تربیت کا نظام ہے، تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، ہم تو تم سے پیار کرتے ہیں، تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ہم تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ بیمار ہو مرو روزہ رکھو، نو، یہ اسلام کی اپروچ نہیں ہے، یہ اللہ کریم ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے کیا ہیں؟ بعد میں رکھ لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم بھی وہ کورس کمپلیٹ کر لو، تم بھی اس کورس کی محروم نہ رہ جاؤ، اس کے سارے فائدے تمہیں بھی حاصل ہو جائیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم رمضان کے روزے رکھ کر، یہ ایک اور پہلے کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر کردار پیدا ہو جائے۔ اب کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو اتنی بڑی ہدایت عطا فرمائی ہے، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ بھئی شکر گزار بننے کا مطلب یہ ہے کہ صرف الحمدللہ کہہ دے؟ نہیں، اتنی بڑی نعمت سورہ یونس میں فرمایا، قد جاءت یا ایھا الناس، دنیا بھر کے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ اکبر، تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور اخلاقی اور دل کی سینوں کی بیماریوں کے شفا ہے، اللہ اکبر، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے اور سراسر رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ، ان سے کہہ دو وبذالک فلیفرحوا،
اللہ کی رحمت ہے تمہیں عطا ہوئی ہے، ارے خوشیاں منانی ہیں تو اس پہ مناؤ، جشن منانا ہے تو اس میں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ تم اس ساری دولت سے بڑھ کر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، شکر ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک عمل سے ہوتا ہے۔ بھئی قرآن کا شکر عمل سے کیسے ہو؟ ایک عمل تو یہ ہے کہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو، با کردار ہو کر تم وہ فرض سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کے لیے ہم نے تمہیں چنا ہے۔ کیا وہ میں جو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ورلڈ لیڈرشپ آپ کا گول ہے، یہ میں اکثر کہتا رہوں گا، اس کو نہیں بھولنا، اس کو سامنے رکھیے اور یہ سارے تربیت نظام کو سامنے رکھیے، یہ آپ کو اسی کے لیے تیار کرنے کے لیے ہے۔ وہی جو اقبال نے کہا تھا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا اتنا بڑا کام تم لوگوں نے میرے بچوں کرنا ہے۔ یہ بات، اور آخری بات ایک اور آیت میں نے پڑھی تھی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ آج پاکستان کے اندر کیا دنیا میں، خاص طور پر پاکستان میں کرپشن کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، منافع خوری کا ذکر ہے، ذخیرہ اندوزی کا ذکر ہے، لوٹ مار کا ذکر ہے، ایک دوسرے کے مال ناجائز طور پر کھائے جا رہے ہیں۔ پورا رکوع دیکھو، شروع کہاں سے ہوا؟ تقوی سے۔ اس تقوی کی ایک امپلیکیشن، اکنامک امپلیکیشن دیکھو، یہ چونکہ میرا سبجیکٹ ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، کیا ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ روزے کا، رمضان کا، قرآن کا، تقوی کا پیغام یہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، اور اسے رشوت کے طور پر حکمرانوں کو پیش نہ کرو، مت پیش کرو تاکہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لو، جبکہ تمہیں اس کا علم بھی ہو، جانتے بوجھتے ایسا نہ کرنا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ قوم میں تقوی پیدا کر دو، کرپشن ختم ہو سکتی ہے، یہی راستہ ہے۔ ریاست اس کو سمجھے، تعلیمی اداروں میں تربیتی نظام قرآن کا رائج ہو تاکہ یہ سارے کرپشن کے راستے بند ہوں اور پاکستان بلندیوں کی طرف محو پرواز ہو۔ میری دعا ہے اللہ میرے بچوں کو، میرے پیارے اساتذہ، میرے رفقائے کار کو اس دنیا میں اس مشن کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما اور ان کو تقوی کے جوہر اور صلاحیت سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔